رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے اپنے آفس ہال میں ضلع کے سیمنٹ شوگر ملز، بینکرز اور فیکٹریز کے مالکوں کے ساتھ منعقد کی اہم میٹنگ۔ لکشمی ہیبارکر نے گرہ لکشمی اسکیم اماؤنٹ سے فائدہ اٹھانے والی ملوا کی شاندار کہانی بیان کی اپنی زبانی۔ گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے اس منگل کو ضلع کے مختلف مراکز صحت اور تعلقہ ہاسپٹلز کا کیا دورہ۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے ایک کے بعد ایک پیش آئے دو سنسنی خیز چوری کے واقعات۔ گلبرگہ ضلع میں رہنے والی تمام بیکورڈ کلاس عوام اور اسٹوڈنٹس کے لیے اچھی خبر، انڈین آرمی اور یونیفارم سروسز میں سلیکشن کے بعد حکومت کی طرف سے فراہم کی جائے گی مفت رہنے، کھانے پینے اور ٹریننگ کی سہولیات۔ گلبرگہ مہانگر پالیکا کمشنر بھونیش پاٹل نے گلبرگہ سپر مارکیٹ ایریے کا دورہ کرتے ہوئے اسٹریٹ وینڈرز کو جاری کیے ضروری احکام۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ پولیس نے عوام کو دیا اہم پیغام، اپنے موبائل فونز کی چوری کی شکایت CEIR پورٹل پر کروائے رجسٹر۔ آج سے رابطہ نیوز بلیٹن پر ناظرین کے لیے شروع کیا جائے گا نیا دلچسپ سیگمنٹ۔ آج کی اچھی بات، اے انسان تو اپنی خوبیاں ڈھونڈ، کمیاں نکالنے کے لیے لوگ بہت ہیں، اگر رکھنے ہی ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ بہت ہیں، سپنے دیکھنے ہی ہیں تو اونچے دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ بہت ہیں، اپنے اندر جنون کی چنگاریوں کو بھڑکا، کیونکہ جلنے اور جلانے کے لیے لوگ بہت ہیں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے اپنے اعلیٰ حکام اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر گلبرگہ ضلع کلکٹر دفتر ہال میں اس ضلع کے سیمنٹ شوگر ملز اور بینکرز فیکٹریز کے مالکان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ منعقد کی۔ جی ناظرین، اپنے آفس ہال میں فوزیہ ترنم نے ایک میٹنگ رکھتے ہوئے گلبرگہ ضلع کے تمام سیمنٹ شوگر ملز، بینکس اور فیکٹریز کے مالکان سے کہا کہ وہ اپنی کمیونٹی کی ترقی کے لیے اپنی سماجی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے CSR فنڈز کو مختص کریں۔ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی بیسڈ انفراسٹرکچر کی مضبوطی کو ترجیح دی جائے اور اگر کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے فنڈز کی کمی ہو تو یہ متعلقہ محکمے فوری طور پر CSR فنڈز کے استعمال کے لیے فہرست پیش کریں۔ ڈاکٹر سروجنی مہیشی کی رپورٹ کے مطابق پتہ چلا ہے کہ اگر ہر کارخانے میں 50 سے زائد کارکن ہو تو یہ اصول ہے کہ گروپ A میں 65%، گروپ B میں 80% اور گروپ C میں 100% اور D گروپ مقامی لوگوں کو دیا جانا چاہیے۔ ڈی سی صاحبہ نے یہاں پر مزید بتایا کہ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل سینٹر کے عہدیداروں کو چاہیے کہ وہ فیکٹریز سے ملازمین کی تفصیلات حاصل کریں اور اسے وقتاً فوقتاً چیک کیا کریں۔ ساتھ ہی یہاں پر کہا گیا کہ تمام فیکٹریز کے نام کی تختیاں کنڑ زبان میں ہونی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ڈی سی صاحبہ نے کارپوریٹ نمائندوں کو ہدایت دی کہ وہ حکومتی حکم پر سختی سے عمل پیرا رہیں۔ ساتھ ہی اس میٹنگ میں ڈی سی صاحبہ نے مزید بتایا کہ 17 سے 24 نومبر تک گلبرگہ شہر کے چندر شیکھر پاٹل اسٹیڈیم میں ITF انٹرنیشنل لیول لان ٹینس ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مزید کلکٹر صاحبہ نے ان کمپنیز کے نمائندوں کو گزشتہ سال ٹورنامنٹ کی کامیابی میں تعاون کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس سال بھی ان کے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ بتا دیا جائے کہ ضلع پنچایت کے CEO بھور سنگھ مینا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ کلکٹر رائے پہن سنگھی، ڈسٹرکٹ انڈسٹریز سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر عبدالعظیم، کارپوریٹ کمپنیز کے تقریباً 50 نمائندے اور ضلع سطح کے دیگر حکام نے اس میٹنگ میں حصہ لیا۔ گلبرگہ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے اس منگل کو ضلع پنچایت کے CEO بھور سنگھ مینا کے ساتھ مل کر ضلع کے مختلف مراکز صحت اور تعلقہ اسپتالوں کا دورہ کیا۔
ہاں، گلبرگہ ڈی سی صاحبہ فوزیہ ترنم نے ضلع پنچایت کے سی ای او بھور سنگھ مینا کے ساتھ مل کر ضلع کے مختلف مراکز صحت اور تعلقہ ہاسپٹلز کا دورہ کیا اور مریضوں کو دیے جانے والے طبی علاج کا معائنہ کیا اور ساتھ ہی طبی عملے کو صفائی برقرار رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے اسپتال میں موجود مریضوں کے ساتھ بات چیت کی۔ سب سے پہلے ڈی سی صاحبہ نے گلبرگہ تعلقہ کے نندور پرائمری ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا اور وہاں پر کہا کہ ڈیلیوری کے لیے آنے والی حاملہ خواتین کا مناسب طریقے سے علاج کیا جانا چاہیے۔ اس ہاسپٹل کو آنے والی حاملہ خواتین کو غیر ضروری ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھیجنے کے بجائے یہیں پر ان کی ڈیلیوری کی جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے مرکز صحت کے عملے کو تمام ریکارڈز درست رکھنے کی ہدایت دی۔ یہاں کے مقامی لوگوں کی شکایت ملنے پر کہ کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں ڈاکٹر صحیح وقت پر نہیں آتے اور رات کے وقت یہاں پر طبی عملہ موجود نہیں رہتا۔ اسی شکایت کے ملنے پر ڈی سی صاحبہ نے شعبے کے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر کا بھی دورہ کرتے ہوئے وہاں پر ڈاکٹرز صحیح وقت پر آتے ہیں یا نہیں اس کی جانکاری حاصل کی اور رات کے وقت ہاسپٹلز میں آنے والے مریضوں کو اچھی میڈیکل کی سہولیات فراہم کرنے کا انہوں نے یہاں کے عملے کو آرڈر دیا۔ اس موقع پر موجود ڈی ایچ او ڈاکٹر شنبسپا کیتینال نے ڈی سی صاحبہ سے کہا کہ وہ اپنی ڈیوٹی میں غفلت برتنے والے طبی عملے کو نوٹس جاری کرے تاکہ وہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے۔ اس کے ساتھ ہی فوزیہ ترنم نے پرانے شاہباد میں موجود نما کلینک کا دورہ کیا اور وہاں کے کام کاج کا جائزہ لیا۔ ساتھ ہی ڈی سی صاحبہ نے یہاں پر غذائی قلت کے شکار بچوں کی پرورش کے بارے میں جانکاریاں حاصل کی۔ کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ چیتاپور تعلقہ ہسپتال کا دورہ کرتے ہوئے ضلع کلکٹر صاحبہ نے وہاں پر بچے کے وارڈ کے بستر پر ایک شدید غذائی قلت کے شکار بچے کو پایا اور اسے اٹھا کر انہوں نے اس کے ساتھ کئی گھنٹوں کھیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے وہاں کے ڈاکٹرز کو مشورہ دیا کہ وہ حاملہ خواتین اور بچوں کا مناسب انداز کے ساتھ خیال رکھیں۔ ضلع کلکٹر فوزیہ ترنم نے صحت کے اداروں کا دورہ کرنے سے پہلے گلبرگہ مغارہ میں سیرڈم روڈ پر محکمہ تعمیرات عامہ کے زیر تعمیر شاہباد روڈ پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بھون اور فریڈم فائٹرز بھون کے کام کا معائنہ کیا اور پی ڈبلیو ڈی سے کہا کہ وہ اپنے کاموں کو مکمل کرے اور فوری طور پر اس کے بارے میں انہیں جانکاریاں فراہم کریں۔ پھر ڈی سی صاحبہ نے ڈگاؤ پرائمری ہیلتھ سینٹر اور تعلقہ کے مقبول سب ہیلتھ سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ شاہباد تحصیلدار جگدیش، تعلقہ پنچایت کے ای او مالی ناتھ، چیتاپور تحصیلدار ناگیا ہیریمٹ، تعلقہ پنچایت کے ای او اکرم پاشا اور دیگر حکام موجود دکھائی دیے۔ گلبرگہ شہر میں پھر سے چوریوں کی واردات میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور حال ہی میں یہاں پر ایک کے بعد ایک چوری کے 2 واقعات پیش آئے۔ جی ہاں، ناظرین کو بتا دیا جائے کہ گلبرگہ شہر میں واقع رحمت نگر میں قائم ایک بند گھر کے تالے کو توڑ کر الماری میں رکھے ہوئے سونے کے زیورات کے ساتھ 3,73,000 روپے کے چوری ہونے کا واقعہ سننے کو ملا۔ بتا دیں کہ رحمت نگر علاقے میں رہنے والے نور اللہ شیخ نامی شخص جو کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑگام میں اپنے رشتہ دار کی شادی میں شریک ہونے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان کے جانے کے بعد گھر پر لگے ہوئے تالے کو توڑ کر چور الماری میں رکھے ہوئے سونے کے زیورات اور 3,73,000 روپے نقد لے کر فرار ہو گئے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں شیخ صاحب نے تھانہ بازار پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے جس کی تفتیش چل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو اطلاع دے دی جائے کہ رام مندر جانے والی ایک بس میں سوار ناگما سوریہ کانتا کے بیگ سے 25 گرام سونے کے چین اور کچھ روپیے کو چرا لیا گیا۔ جی ہاں، ہوسپیٹ میں رہنے والی یہ خاتون جو کہ سائی مندر دسہرہ کے تہوار میں شریک ہونے کے لیے گلبرگہ شہر پہنچی تھی اور پھر گلبرگہ شہر کے سٹی بس سٹینڈ سے رام مندر جانے والی بس میں سوار ہوئی تھی۔ لہٰذا اس بس سفر میں ان کے بیگ سے سونے کی چین اور کچھ نقد رقم کو چوروں نے چرا لیا۔ لہٰذا اسی سلسلے میں برہمپور پولیس اسٹیشن میں اس کیس کو درج کر لیا گیا ہے اور اس کی بھی تفتیش ابھی جاری ہے۔ انہی چوریوں کے واقعات میں اضافے کے چلتے رابطہ نیوز کی ٹیم سبھی عوام سے گزارش کرتی ہے کہ وہ اپنے گھروں پر تالا لگا کر باہر نہ جائیں، کسی نہ کسی ذمہ دار کو گھر پر ضرور رکھیں اور گھر سے باہر سفر کرتے وقت اپنے سامان، بیگز، پرس میں موجود قیمتی چیزوں پر خاص طور پر دھیان دیں۔ گلبرگہ شہر کی وہ عوام جو کہ بیکورڈ کلاس کیٹیگری میں شامل ہیں ان کے لیے اچھی خبر۔ جی ناظرین، انڈین آرمی اور دوسرے یونیفارم سروسز کو حاصل کرتے ہوئے اس میں جابز کرنے کے خواہش مند حضرات اور اسٹوڈنٹس تک بڑی ہی اہم اور اچھی خبر پہنچائی جاتی ہے۔
وہ لوگ اور وہ اسٹوڈنٹس جو کہ بیکورڈ کلاس کیٹیگری میں آتے ہیں، جیسے کہ کیٹیگری 1 میں آنے والے جن کی ایئرلی انکم 2,50,000 روپیے ہے، اور 2A 3A 3B کیٹیگری میں آنے والے لوگ جن کی ایئرلی انکم 1,00,000 روپیے ہو اور جن کی ایج لمٹ 17 سے 28 ہے۔ ساتھ ہی وہ لوگ اور بچے جنہیں SLC میں 45% اور اس سے زائد % حاصل ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے اس جاب کے لیے سلیکشن ہونے کی زیادہ چانسز بتائے جا رہے ہیں، اور سلیکشن ہونے کے بعد ایسے اسٹوڈنٹس اور لوگوں کو 4 مہینے تک گورنمنٹ کی طرف سے فری اکوموڈیشن، فری کھانے پینے کی سہولیات کے ساتھ ٹریننگ دی جائے گی۔ لہٰذا بیکورڈ کلاس کیٹیگری میں آنے والے اور ان جابز کو حاصل کرنے کے خواہش مند حضرات اور اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہترین اپرچونٹی اور موقع ہے، جس کے اپلیکیشنز کو آپ فل کر کے پرسنلی تعلقہ ڈیولپمنٹ آفس میں جا کر سبمٹ کر کے ان سہولیات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس اپلیکیشن کو سبمٹ کرنے کی آخری تاریخ 30 اکتوبر 2024 بتائی گئی ہے۔ تو پھر دیر نہ کریں خواہش مند حضرات اور اسٹوڈنٹس، صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 5:30 بجے تک تعلقہ ڈیولپمنٹ بیکورڈ کلاس آفس کو پہنچ کر اپنے اپلیکیشنز کو داخل کریں اور ان سہولیات کا فائدہ اٹھائیں۔ کلبرگی مہانگر پالیکا کمشنر بھونیش پاٹل نے گلبرگہ شہر کے سپر مارکیٹ ایریا کا دورہ کرتے ہوئے وہاں پر موجود اسٹریٹ وینڈرز کو اپنے ٹھیلے، بنڈیوں، دکانوں کو ان کے دیے گئے مخصوص جگہوں پر لگا کر اپنا کاروبار چلانے کی ہدایت دی۔ جی ناظرین، جیسے کہ یہاں کی عوام بڑے ہی اچھے انداز سے جانتی ہے کہ اپنا گلبرگہ شہر دن بدن کراؤڈڈ پلیس بنتا جا رہا ہے اور روڈ راستوں پر ٹریفک کا بھاری مسئلہ زیادہ تر یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسے میں اسٹریٹ وینڈرز، ٹھیلے بنڈیوں والوں کا راستے پر اپنی دکانیں، بنڈیوں کو لگا کر کاروبار کرنے کی وجہ سے یہاں کی عوام کو راستے سے گاڑیوں کے ساتھ گزرنے، چلنے پھرنے والی عوام کو بڑی دقت اور پریشانیاں پیش آتی ہے۔ لہٰذا انہی حالات کے پیش نظر کلبرگی مہانگر پالیکا کمشنر بھونیش پاٹل نے گلبرگہ سپر مارکیٹ ایریا کا دورہ کیا، ساتھ ہی یہاں پر واقع چیمبرز آف کامرس اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کے اسٹریٹ وینڈرز، ٹھیلے بنڈی دکان والوں سے انہوں نے ملاقات کر کے ان سے بات چیت کی اور کہا کہ وہ اپنی دکانوں کو راستے سے ہٹائے اور انہیں جو جگہ مخصوص کی گئی ہے وہاں پر بیٹھ کر ہی وہ اپنے کاروبار کو چلائے، تاکہ راستے پر گاڑیوں کے ساتھ پیدل چلنے والی عوام کو جو تکلیف پیش آ رہی ہے اس تکلیف سے انہیں کچھ حد تک راحت ملے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے شاپس کے ٹریڈ لائسنس کو بھی صحیح وقت پر رینیول کروانے کی انہوں نے یہاں پر ہدایت دی۔ لہٰذا ان تمام ہدایات کے ساتھ بھونیش پاٹل نے اور بھی دیگر ضروری باتوں کے بارے میں اسٹریٹ وینڈرز کو آگاہ کیا اور کچھ انسٹرکشنز بھی انہوں نے دیے کہ کس طرح سے اسٹریٹ وینڈرز کو اپنا کاروبار بنائے گئے رولز ریگولیشنز کے مطابق ہی چلانا چاہیے۔ گلبرگہ ضلع میں رہنے والی عوام، آس پاس کے علاقوں کی عوام کو اہم اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ اپنے موبائل فونز کی خاص طور پر حفاظت کرے، اور اگر موبائلز کی چوری ہونے کا واقعہ پیش آئے تو وہ فوری طور پر اپنے موبائل کے گم ہونے یا چوری ہونے کی شکایت CEIR.government.in پورٹل پر جا کر رجسٹر کروائیں۔ جی ناظرین، یہاں پر اور آس پاس میں عوام کی قیمتی چیزیں، سونا، موبائلز وغیرہ چوری ہونے کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اسی چوریوں میں اضافے کے چلتے گلبرگہ ڈسٹرکٹ پولیس نے عوام کو اطلاع دی ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، اور اگر آپ کا موبائل گم ہوتا ہے یا پھر چوری ہو جاتا ہے، اسی سلسلے میں فوری طور پر CEIR.government.in پورٹل پر اپنے موبائلز کے گم ہونے کی شکایت کو رجسٹر کروائیں، کیونکہ یہ ایک بہترین انیشیٹو اٹھایا گیا ہے جس کے ذریعے سے پولیس بڑے ہی اچھے کام انجام دے رہی ہے۔ جی ہاں، حال ہی میں گلبرگہ ضلع کے شہباد پولیس اسٹیشن میں CEIR پورٹل کے ذریعے سے عوام کے گمشدہ 8 موبائل فونز کو برآمد کرتے ہوئے موبائل کے مالکان کو موبائل فونز ان کے حوالے کر دیے گئے۔ لہٰذا اس موقع پر شہباد پولیس ٹیم کے ساتھ ان گمشدہ موبائل فونز کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے مالکان تک یہ فونز کو پہنچاتے ہوئے KSPS ایڈیشنل SP گلبرگہ شری N شرینیدھی بھی یہاں پر موجود دکھائی دیے۔ وومن اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ منسٹر لکشمی ہیبالکر نے عوام کو دی جانے والی گرہ لکشمی اسکیم کی سہولیات اور اس پیسے کا اچھا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی زندگیوں کو سدھارنے اور اس کو بدلنے کی کہانی کو اپنی زبانی سبھی کے سامنے پیش کیا۔ جی ناظرین، لکشمی ہیبالکر نے بتایا کہ رائے ور تعلقہ کے منٹور گاؤں کی رہنے والی ملاوکا میری نامی ایک عورت نے گرہ لکشمی اسکیم کے پیسوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے استعمال کرتے ہوئے سبھی کے لیے بڑی ہی بہترین مثال قائم کی ہے۔
जी हाँ, गृह लक्ष्मी स्कीम के पैसों को महाना हासिल करते हुए मल्लवक्का मेरी नामी इस औरत ने अपने गांव में वहां के बच्चों को पढ़ने की सहूलियात फराहम करने के लिए बड़ी ही खूबसूरत लाइब्रेरी कायम की है, ताकि वहां के लोग इस लाइब्रेरी में मौजूद किताबों से तालीम और मालूमात हासिल करके अपने कौम, खानदान, बिरादरी का नाम रोशन कर सके, जो कि बड़े ही काबिल तारीफ काम है। लक्ष्मी हेब्बाळकर ने यहाँ पर मजीद कहा कि सावित्री बाई फूले के बाद ये खातून मालवक्का मेरी ने ये बेहतरीन अंदाज में एक रेवोल्यूशन लाने का काम किया है, जिसको देखकर हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लिहाजा ऐसी ही बेहतरीन सोच एजुकेशन, तालीम को लेकर अगर हर गांव के लोगों में आ जाए तो कोई भी गांव खेड़े में लोग अनपढ़ और इलिटरेट नहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि गृहलक्ष्मी अमाउंट से कायम की गई इस लाइब्रेरी का नाम अगर गृहलक्ष्मी लाइब्रेरी ही रखा जाए तो हमें और भी ज्यादा खुशी होगी। लक्ष्मी हेब्बाळकर ने आवाम को ये भी इत्तला दी कि मालवक्का मेरी की बनाई गई इस बेहतरीन लाइब्रेरी में हम कुवेंपु राइटर का लिखा हुआ कानूरू हेग्गड़गी नॉवेल डोनेट कर रहे हैं, लिहाजा दूसरे और भी लोग इस मालवक्का मेरी खातून को अपना सपोर्ट दें, ताकि वो और भी ऐसे अच्छे काम करते हुए अपना और अपने गाँव का नाम रोशन कर सकें। प्यारे नाजरीन, आज से राब्ता न्यूज बुलेटिन पर आप सभी के लिए रोजाना एक नया सेगमेंट लाया जाएगा, जिसका नाम है गेस द करेक्ट आंसर एंड विल अनाउंस योर नेम। जी हाँ, आपको इस सेगमेंट में 3 सवालात पूछे जाएंगे, जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको सही जवाब के साथ अपना नाम और अपने वालिद का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना होगा। और सबसे पहले सही जवाब देने वाले 3 ऑडियंस के नाम उनके वालिद के नाम के साथ बुलेटिन में अनाउंस किए जाएंगे। तो फिर आज के इस सेगमेंट के 3 सवालात ये हैं। आज का पहला सवाल, कौन से मुल्क ने हाल ही में अभी बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया? ऑप्शंस है घाना, सूडान, नाइजीरिया, कैमरून। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में वाक़ किस शहर को गुलाबी शहर, पिंक सिटी कहा जाता है? ऑप्शंस है भोपाल, हैदराबाद, जयपुर या आगरा। तीसरा सवाल, वो कौन सी पहली हिंदुस्तानी खातून है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया? ऑप्शंस है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर या अरुणा आसिफ अली। लिहाजा सबसे पहले इन सवालात के जवाब देने वाले 3 ऑडियंस के नाम उनके वालिद के नाम के साथ कल के राब्ता न्यूज़ बुलेटिन के आखिर में अनाउंस किए जाएंगे। तो जवाबात जानने और नाम के अनाउंसमेंट को सुनने के लिए कल का राब्ता न्यूज़ बुलेटिन देखना ना भूलें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।